بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی کہا گیا ہے اور بشر بھی کہا گیا ہے، لیکن ہاں قرآن اور حدیث میں بڑے سے بڑا عالم بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان نے، کسی مومن نے کسی نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہو۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اس میں قصور جہالت کا ہے یا ان متعصب لوگوں کا ہے جو ادب اور احترام سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بشر کہتے ہیں اور بشر کی رٹ لگاتے رہتے ہیں۔ اور یہی طریقہ تھا یہود و نصارہ کا۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جس قوم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تو وہ قوم کے لوگ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو بشر کی رٹ لگانا یہ یہود و نصارہ کی سازش تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشر بھی کہا ہے اور نبی کو نور بھی کہا ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نبی کی بشریت کا انکار کرنا بھی قرآن کا انکار ہے اور نبی کی نورانیت کا انکار کرنا بھی قرآن کا انکار بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کو بشر بھی مانیں، نور بھی مانیں، اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی بے مثل نورانیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی بے مثل بشریت ہے۔ نہ آپ کے نور کی مثل کوئی اور نور ہو سکتا ہے اور نہ آپ کی بشریت کی مثل کوئی اور بشر ہو سکتا ہے۔ جس ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین صفات سے نوازا ہو، اس کو صرف بشر کہنا اور بشر کی رٹ لگانا اور اسی پر اصرار کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام صفات کا منکر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر کہنا اور بشر کی رٹ لگانا، اپنے خطابات میں بشر کہنا، اپنی کتابوں میں بشر لکھنا، یہ قول تھا، یہ کفار کا قول تھا، یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضور کو بشر کہہ کر مسلمان ہوا ہو۔ مسئلہ نور اور بشر کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ادب اور بے ادبی کا۔ اب کس کے پاس ادب ہے اور کس کے پاس بے ادبی ہے، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ جس کو چوائس کریں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں تو ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے آخر میں سحری اور افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، تو بعض دوسرے لوگوں نے بھی وصال کے روزے رکھے۔ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا، اگر یہ رمضان کا مہینہ میرے لیے اور لمبا ہو جاتا تو میں مزید وصال کے روزے رکھتا تاکہ میری برابری کرنے والے میری برابری کرنا چھوڑ دیتے۔ میں قطعاً تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب اپنے ہاتھ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حضور کس کو فرما رہے ہیں؟ حضور کے سامنے کون موجود ہیں؟ آقا کس کو تبلیغ فرما رہے ہیں؟ حضور کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے۔ تو جب صحابی رسول حضور کی مثل نہ ہو سکے، آج کا ملا کہے کہ میں حضور کی مثل ہوں، حضور ہماری مثل ہیں، کچھ شرم کرنی چاہیے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم یوحی، اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، سورۃ الانعام آیت نمبر 38۔ فرمایا ہر وہ جاندار جو زمین پر چلتا ہے اور وہ ہر پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے،
وہ تمہاری ہی مثل گروہ ہیں۔ اب آپ جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو جو زمین پر چلتا ہے اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے وہ تمہاری ہی مثل گروہ ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ زمین اور فضا کے تمام جاندار اور تمام پرندے انسانوں کی مثل ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی شخص بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان، گدھا، خچر، گھوڑا ان کی مثل ہیں، تو کیا اس طرح کہنے سے انسان کی توہین نہیں ہوگی؟ حالانکہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو اس طرح انسانوں کی توہین ہوگی۔ لہذا اگر انسان کے ساتھ کسی دوسرے جانور کو مماثلت کی جائے تو انسان کی توہین ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام انسانوں کی مماثلت قرار دی جائے تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانوں کے مساوی ہیں اور ان کی مثل ہیں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔